أعوذ بالله من الشيطان. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال تعالى ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. اللہ رب العزت اس آیت میں بیان کر رہے ہیں یہود کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفر کا. نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں وہ پہلے سے گفتگو کرتے رہتے تھے، آپ کا تذکرہ کرتے رہتے تھے، بلکہ اللہ رب العزت سے دعائیں کیا کرتے تھے کہ اے اللہ آخری نبی کو بھیج تاکہ ہم ان کی قیادت میں، ان کی امامت میں کافروں سے لڑ سکیں اور ان پہ غلبہ پا سکیں. یہی نبی جن کا وہ تذکرہ کیا کرتے تھے جب تشریف لے آئے، چونکہ ان کی نسل میں سے نہیں تھے بلکہ عربوں میں سے تھے، جناب اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، تو اس لیے انہوں نے آپ کو نبی ماننے سے انکار کر دیا. اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور جب ان کے پاس آئی کتاب من عند اللہ، اللہ کے پاس سے ایک کتاب، اللہ کے پاس سے ایک عظیم کتاب ان کے پاس آئی، مصدق لما معہم، جو تصدیق کرنے والی ہے ان کتب کی جو ان کے پاس ہیں. وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، اور یہ اس کتاب کے آنے سے پہلے نصرت طلب کیا کرتے تھے ان لوگوں کے خلاف جو کہ کافر ہیں. پس جب ان کے پاس وہ حق آ گیا جسے انہوں نے پہچان لیا، انہوں نے اس کے ساتھ کفر کیا، پس اللہ کی لعنت ہو کافروں پہ. اس آیت کا ترجمہ کر لینے کے بعد اب اس آیت کے مفردات اور الفاظ کی طرف آتے ہیں. لما یہ جب کا معنی دیتا ہے، ظرف بھی ہے لیکن اس میں شرط کا معنی پایا جاتا ہے. تو لما جاء، جب آئی، جاء فعل ماضی ہے واحد کے لیے، ان کے پاس، کن کے پاس؟ بنی اسرائیل کے پاس، یہودیوں کے پاس. تذکرہ انہی کا ہو رہا ہے گزشتہ آیات میں. تو جب ان کے پاس آئی کتابن، ایک عظیم کتاب، عظیم کس کا ترجمہ ہے؟ تنوین کا. وہ کتاب کہاں سے آئی؟ من عند اللہ، اللہ رب العزت کی طرف سے. مراد اس سے کون سی کتاب ہے؟ قرآن حکیم. مصدق لما معہم، جو کہ تصدیق کرنے والی ہے، تائید کرنے والی ہے ان کتب کی جو ان کے پاس ہیں. مصدق اسم فاعل ہے، صدق یصدق سے تصدیق کرنے والا، تائید کرنے والا، سچا قرار دینے والا. لما اس چیز کی
ما اسم موصول ہے الذی کے معنی میں، اس چیز کی تصدیق کرنے والی ہے یہ کتاب جو چیزیں ان کے پاس ہیں، جو کتب ان کے پاس ہیں۔ ان کے پاس کون سی کتب ہیں؟ تورات و انجیل۔ وکانو، اور یہ تھے کون؟ یہی لوگ، یہودی بنی اسرائیل۔ وکانو من قبل، یہ اس سے پہلے، کس سے پہلے؟ اس کتاب کے آنے سے پہلے، یہ اس سے پہلے یستفتحون فعل مضارع ہے، جمع کے لیے ہے، اور اس پہ سین بھی داخل ہوئی ہے جو طلب کا معنی دیتی ہے، کسی چیز کے سوال کرنے کا، مانگنے کا معنی دیتی ہے۔ تو یستفتحون یہ فتح طلب کیا کرتے تھے، یہ نصرت کا سوال کیا کرتے تھے، علی الذین کفروا، ان لوگوں کے خلاف جو کہ کافر ہیں۔ یہاں پہ کون مراد ہیں؟ یہاں پہ مراد یہودی اور عیسائی نہیں ہیں، یہودی عیسائی تو اس زمانے کے مسلمان ہیں۔ تو یہ فتح طلب کیا کرتے تھے کن کے خلاف؟ کافروں کے خلاف۔ اس زمانے میں کون ہے کافر؟ مشرکین، مثال کے طور پہ اوس قبیلہ، خزرج قبیلہ، مکہ کے مشرک وغیرہ وغیرہ۔ علی الذین کفروا، الذین اسم موصول ہے، الذی کی جمع ہے، کفروا جنہوں نے کفر کیا، فی الماضی ہے جمع کے لیے۔ فلما، پس جب، لما کے بارے میں گفتگو پہلے بھی ہو چکی ہے، اور میں نے بتایا تھا کہ ظرف ہے اور شرط کا معنی اس میں پایا جاتا ہے۔ اب جو پہلا لما ہے وہ گزر چکا، اور میں نے بتایا تھا کہ اس میں بھی شرط کا معنی پایا جا رہا ہے، تو اس کا جواب شرط کدھر ہے؟ یہ سوال ہے جس کا جواب ابھی ہمیں ملے گا۔ تو اب ہم آتے ہیں دوسرے لمحہ کی طرف۔ تو دوسرا لمحہ بھی ظرف کے لیے ہے، اور اس میں بھی شرط کا معنی پایا جاتا ہے، جب ان کے پاس آیا، جب ان کے پاس آئی کیا؟ ما، وہ چیز، جب ان کے پاس آیا وہ حق، وہ چیز، ما عرفو جس کو انہوں نے پہچان لیا۔ ما اسم موصول ہے الذی کے معنی میں، عرفو انہوں نے پہچان لیا، عرفو فعل ماضی ہے جمع کے لیے۔ تو انہوں نے کیا کیا پھر؟ یہ دوسرے لمحہ کا جواب موجود ہے۔ جب ان کے پاس وہ چیز آئی جسے انہوں نے پہچان لیا، جب ان کے پاس وہ حق آیا جسے انہوں نے پہچان لیا، کفروا بہ، تو انہوں نے اس کے ساتھ کیا کیا؟ کفر کیا۔ کفروا فی الماضی ہے جمع کے لیے، بہ کی ہی ضمیر کدھر جا رہی ہے؟ ما کی طرف۔ تو جب ان کے پاس وہ حق آ گیا جس کو انہوں نے پہچان لیا، تو انہوں نے اس کے ساتھ کیا کیا؟ کفر کیا۔ فلعنت اللہ علی الکافرین، پس اللہ کی لعنت ہو کن پہ؟ کافروں پہ۔ لعنت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی رحمت سے دوری ہو۔ علی الکافرین، کافروں پہ، کافرین جمع ہے کس کی؟ کافر کی، کفر کرنے والا، کافرین کفر کرنے والے۔ اللہ رب العزت اس آیت میں بیان کر رہے ہیں کہ بنی اسرائیل جب ان کی اپنے ہوتی تھی اور وہ ان پہ غالب آ جاتے تھے، تو یہ اللہ رب العزت سے دعائیں کیا کرتے تھے کہ یا اللہ وہ آخری نبی جس کی پشین گوئیاں ہماری کتب میں موجود ہیں، ہمارے نبی بتاتے رہے ہیں، یا اللہ انہیں بھیج تاکہ ہمیں ان کافروں پہ غلبہ ملے، اوس قبیلے پہ غلبہ ملے، خزرج قبیلے پہ غلبہ ملے، دیگر جو ان کے مخالفین تھے ان کا نام لے کے کہا کرتے تھے تاکہ ہمیں ان کافروں پہ غلبہ ملے۔ جب نبی علیہ السلام تشریف لے آئے تو آپ پہ ایمان لانے سے انکار کر دیا، جب کہ آپ کو پہچان چکے ہیں کہ یہ وہی نبی ہیں جن کی پشین گوئیاں ہماری کتب میں موجود ہیں، یہ وہی نبی ہیں جن کے بارے میں ہمارے نبی بتاتے رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، کہ عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں اے بنی اسرائیل، میں تمہاری طرف اللہ کے رسول بن کر آیا ہوں، اور میں تمہیں خوشخبری دے رہا ہوں کہ میرے بعد ایک ایسا رسول آئے گا جس کا نام کیا ہوگا؟ احمد ہوگا۔ تو جب ان کے پاس اللہ کا کلام نازل ہوا، قرآن نازل ہوا، تو وہ قرآن تصدیق کرتا ہے ان کی، وہ تصدیق کرتا ہے ان کی کتب کی، اور یہ تصدیق دو لحاظ سے ہے، قولی طور پہ بھی، عملی طور پہ بھی۔ قولی طور پہ کیسے؟
کہ قرآن بتاتا ہے کہ واقعی تورات و انجیل اللہ رب العزت کی طرف سے نازل کردہ کتب ہیں، تو یہ تصدیق ہو گئی قولی طور پہ۔ عملی طور پہ کیسے؟ عملی طور پہ یہ کہ قرآن کریم میں کئی ایسی معلومات ہیں جو معلومات تورات و انجیل کے مطابق ہیں، تو تورات و انجیل کی معلومات کی تصدیق ہو جاتی ہے۔ تو جب یہ قرآن جو جناب محمد پہ نازل ہوا صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے پاس موجود کتب کی تصدیق کر رہا ہے، تو ان کو چاہیے تھا کہ فوری طور پہ ایمان لے آتے، قرآن پہ بھی، صاحب قرآن پہ بھی، مسلمان ہو جاتے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ اللہ رب العزت یہ بیان کر رہے ہیں، تو ولما جاءہم، جب ان کے پاس آئی، کتاب، ایک عظیم کتاب، من عند اللہ، کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے۔ تو یہاں پہ قرآن کی تعظیم دو طرح سے بیان کی جا رہی ہے۔ نمبر ایک، کتاب ان کے اوپر جو تنوین ہے، عظیم کتاب۔ نمبر دو، من عند اللہ، یہ کتاب کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے۔ یہ عظیم کتاب جو اللہ کی طرف سے ہوگی، عظیم کتاب ہوگی۔ تو جب ان کے پاس وہ کتاب آئی جو اللہ کی طرف سے ہے، مصدقن، یہ صفت ہے کتاب کی کہ یہ کتاب کیسی ہے؟ یہ کتاب تصدیق کرنے والی ہے، لما معہم، ان کتب کی جو ان کے پاس ہیں۔ تو ان کے پاس کون سی کتب تھیں؟ تورات و انجیل۔ اچھا، اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ پہلا لمحہ جو ہے اس کا جواب کدھر ہے؟ کہ جب ان کے پاس کتاب آئی جو تصدیق کرنے والی، پھر کیا ہوا؟ لمحہ کا جواب اس کی ضرورت ہے نا۔ ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے کلام میں کچھ کمی سی ہو، تو وہ لمحہ کا جواب محذوف ہے۔ کیوں محذوف ہے؟ قرآن پڑھنے والے کو کیسے پتہ چلے گا؟ سننے والے کو کیسے پتہ چلے گا؟ کیونکہ قرینہ موجود ہے۔ لمحہ کا جواب محذوف ہے، یہ تو ہر کوئی سمجھ رہا ہے، لیکن کون سا جواب ہے اس کے لیے بھی قرینہ موجود ہے۔ جب ہم دوسرے لمحہ کی طرف دیکھتے ہیں کہ جب ان کے پاس وہ حق آ گیا جس کو انہوں نے پہچان لیا، تو انہوں نے کیا کیا؟ کفر کیا۔ یہ جو دوسرے لمحہ کا جواب ہے، یہی جواب ہے پہلے لمحہ کے لیے، کہ جب ان کے پاس ایک عظیم کتاب آئی اللہ کی طرف سے جو تصدیق کرنے والی ہے ان کتب کی جو ان کے پاس، انہوں نے کیا کیا؟ کفر کیا۔ ایمان لانا چاہیے تھا لیکن ایمان نہیں لائے، بلکہ انہوں نے کفر کیا۔ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، اور یہ اس سے پہلے، یعنی کہ قرآن نازل ہونے سے پہلے، ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نبی بننے سے پہلے، یستفتحون، کیا طلب کیا کرتے تھے؟ اللہ سے فتح طلب کیا کرتے تھے۔ کن کے خلاف؟ ان لوگوں کے خلاف جو کہ کافر ہیں۔ تو فتح طلب کیا کرتے تھے، اس کی دو تفسیریں ہیں۔ ایک وہ تفسیر جو پہلے میں ذکر کر چکا ہوں، اور یہ وہ تفسیر ہے جو عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں، اور یہ ثابت ہے کہ اللہ رب العزت سے یہ لوگ دعائیں کیا کرتے تھے کہ یا اللہ آخری نبی کو بھیج، تاکہ ان کے ذریعے ہم ان کافروں پہ فتح پا سکیں، غلبہ پا سکیں۔ اور دوسری تفسیر یہ ہے کہ وہ اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کو وسیلہ دیا کرتے تھے ہمارے نبی کے حق کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو فتح سے کیا تعلق ہے اس چیز کا؟ اس بارے میں امام حاکم اپنی کتاب المستدرک میں روایت بیان کرتے ہیں کہ جب ان لوگوں کی لڑائی ہوتی دوسرے قبائل سے، مثال کے طور پہ یہودیوں کی لڑائی ہوتی غطفان قبیلے سے، اور وہ قبیلہ جیت جاتا، یہ شکست کھاتے، تو پھر یہ لڑائی کے دوران یا لڑائی کے شروع میں اللہ رب العزت سے دعا کیا کرتے تھے کہ اے اللہ، ہم تو اس سے سوال کرتے ہیں نبی امی جناب محمد کے حق سے کہ تو ہمیں فتح دے، ہمیں ہماری نصرت فرما اور ہمیں غلبہ دے ان پہ۔ اور اللہ تعالیٰ ان کی یہ دعا قبول کیا کرتا تھا۔ اس روایت کو کس امام نے بیان کیا ہے؟ امام حاکم نے اپنی کتاب المستدرک میں۔ اور امام حاکم اس روایت کو بیان کرنے کے بعد اس کے ضعیف ہونے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں اس کو اپنی کتاب میں تفسیری ضرورت کی بنیاد پہ لے کر آیا ہوں، یعنی کہ اس قابل نہیں ہے کہ اسے لایا جائے، اس قابل نہیں ہے کہ اس روایت کو میں اپنی کتاب میں جگہ دوں،
لیکن تفسیری ضرورت کی بنیاد پہ لے آیا ہوں، یعنی کہ یہ روایت اس آیت کی تفسیر کر رہی ہے۔ امام ذہبی رحمہ اللہ، جنہوں نے امام حاکم کی بیان کردہ ان احادیث کا کیا کیا ہے، جائزہ لیا ہے، تعاقب کیا ہے، وہ کہتے ہیں کوئی ضرورت نہیں تھی اس روایت کو لانے کی، اور پھر بتاتے ہیں کہ اس میں ایک راوی ہے جو ہالک ہے، یعنی کہ بالکل گیا گزرا ہے، اس کی روایت پہ کسی بھی شکل میں اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ تو بہرحال یہ روایت درست نہیں ہے، اور صحیح بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت کو کسی بھی نبی کے حق کا واسطہ دینا، کسی بھی ولی کے حق کا واسطہ دینا، یہ قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ قرآن و حدیث سے یہ ثابت ہے کہ آپ اللہ کو واسطہ دیں اللہ کے ناموں کا اور اللہ کی صفات کا۔ نمبر 2، آپ اللہ کو واسطہ دیں اپنے نیک عمل کا۔ نمبر 3، آپ وسیلہ یہ اختیار کر سکتے ہیں کہ جو زندہ شخص موجود ہے اور آپ اس کو نیک سمجھتے ہیں، اللہ کا ولی سمجھتے ہیں، اللہ کا بزرگ سمجھتے ہیں، آپ اس سے کہیں کہ میرے لیے دعا کرو۔ بلکہ اس کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ آپ اپنے والد سے کہیں کہ وہ آپ کے لیے دعا کرے، کیونکہ والد کی دعا اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہے۔ مسافر سے آپ دعا کی درخواست کر سکتے ہیں، کوئی حج پہ جا رہا ہے اس سے دعا کی درخواست کر سکتے ہیں، کوئی حج سے واپس آیا ہے آپ اس سے دعا کی درخواست کر سکتے ہیں۔ تو یہ وہ وسیلے ہیں جو قرآن و حدیث سے ثابت ہیں۔ باقی اللہ رب العزت کو مخلوق میں سے کسی کے حق کا واسطہ دینا یہ قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ فلما جاءهم ما عرفوا، جب ان کے پاس وہ چیز آ گئی جس کو انہوں نے پہچان لیا، وہ کیا ہے؟ وہ یہ کتاب قرآن، وہ ہمارے نبی، وہ حق سے مراد اب آپ اللہ کے رسول بھی لے سکتے ہیں، حق سے مراد آپ کتاب بھی لے سکتے ہیں۔ تو جب ان کے پاس وہ چیز آ گئی جس کو انہوں نے پہچان لیا تو انہوں نے اس کے ساتھ کیا کیا؟ کفر کیا۔ ان کے غور کریں، پہچاننے کے بعد کفر کیا۔ اللہ رب العزت بتانا چاہتے ہیں ان کی سرکشی کے بارے میں کہ جاہل نہیں ہے۔ یہی وہ بڑا فرق ہے یہودیوں اور عیسائیوں میں کہ یہودی علم ہونے کے باوجود کیا ہوئے؟ گمراہ ہوئے۔ علم ہونے کے باوجود انہوں نے کفر کی راہ اختیار کی۔ تو یہاں پہ اللہ بیان کر رہے ہیں کہ جب ان کے پاس وہ چیز آ گئی جس کو انہوں نے پہچان لیا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور مقام پہ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، اس کے باوجود حق کو چھپاتے ہیں۔ تو حق کو پہچاننے کے باوجود انہوں نے کفر کیا ہے۔ فلعنۃ اللہ علی الکافرین، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ کی لعنت ہو کن پہ؟ کافروں پہ۔ اگر آپ اس جملے کے سیاق و سباق پہ غور کریں تو سیاق و سباق کا تقاضا یہ ہے کہ یہاں پہ کہا جاتا فلعنۃ اللہ علیہم، جب ان کے پاس حق آ گیا جس کو پہچان لیا انہوں نے اس کے ساتھ کفر کیا، اس لیے اللہ کی ان پہ لعنت ہو۔ لیکن کیا کہا گیا؟ فلعنۃ اللہ علی یہ نہیں کہا گیا اللہ کی ان پہ لعنت ہو، کہا گیا اللہ کی لعنت ہو کافروں پہ، یعنی کہ ضمیر کی جگہ پہ اسم ظاہر لایا گیا ہے، پروناؤن کی جگہ پہ کس کو لایا گیا ہے؟ ناؤن کو لایا گیا ہے۔ کیوں؟ اس میں کیا حکمت ہے؟ اس کا کیا فائدہ ہے؟ تو اس کے کئی فوائد ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت کے ایک ایک لفظ میں، ایک ایک حرف میں کوئی نہ کوئی فائدہ ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ یہ انداز کیوں اختیار کیا گیا؟ اس میں کیا فائدہ ہے؟ اس میں کئی فوائد وہ ہیں جو ہم سمجھ سکے ہیں، ورنہ اللہ رب العزت جانتا ہے کہ اس میں کیا کیا فوائد ہیں۔ ایک فائدہ کیا ہے اس میں کہ آپ دیکھیں ان آیات کا آخری حرف کیا ہے؟ یہ آیت اور اس سے پہلی آیتوں کا آخری حرف کیا ہے؟ نون۔ تقتلون یؤمنون الکافرین، اگر ضمیر ہوتی تو کیا ہوتا؟ فلعنۃ اللہ علیہم، اب کیا؟ فلعنۃ اللہ علی الکافرین۔ یہ اس کے فوائد میں سے ایک فائدہ ہے، ورنہ مانوی لحاظ سے کیا فوائد ہیں، اور وہ فوائد زیادہ اہمیت رکھتے ہیں۔ فلعنۃ اللہ علی الکافرین کہہ کے اللہ نے بتا دیا کہ لعنت کی وجہ کیا ہے۔ تو لعنت کیوں ہوئی پھر؟ ان کے کفر کی وجہ سے،
یہ کہ اللہ نے واضح طور پہ کہہ دیا فلعنۃ اللہ الکافرین، اللہ کی کس لیے؟ ان کے کفر کی وجہ سے۔ اور یہیں سے ایک تیسرا فائدہ ہمیں مل گیا، وہ یہ کہ لعنت عام ہو گئی، ہر کافر پہ اللہ کی لعنت ہے، کیونکہ کفر کی لعنت کی وجہ کیا ہے؟ کفر۔ تو فلعنۃ اللہ الکافرین، پھر لعنت ان لوگوں کے ساتھ خاص نہیں رہی۔ ایک تو پتہ چل گیا کہ ان پہ لعنت کیوں ہوئی ہے؟ کفر کی وجہ سے، اور دوسرا یہ فائدہ ملا کہ یہ لعنت اللہ کی ہر کافر کے لیے ہے، چاہے وہ کفر اختیار کرے اس راستے سے جس راستے سے انہوں نے اختیار کیا یا کسی اور راستے سے۔ اب ان لوگوں کا راستہ کیا ہے کہ انہوں نے جناب محمد کو نہیں مانا صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن کو نہیں مانا۔ اور عیسائیوں کا کفر کا راستہ کیا ہے؟ انہوں نے بھی ہمارے نبی کو نہیں مانا، قرآن کو نہیں مانا۔ اور کسی اور گروہ کی طرف آپ چلے جائیں تو اس نے ہو سکتا ہے 3-4 نبیوں کو نہ مانا ہو، 3-4 آسمانی کتابوں کو نہ مانا ہو۔ اور ان لوگوں کی طرف آ جائیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، ہو سکتا ہے ان میں کوئی ایسا ہو جس نے قرآن کی کسی ایک آیت کو نہ مانا ہو، باقی قرآن کو مانا ہو۔ تو آپ ایک آیت کا بھی انکار کریں گے تو کیا ہو جائیں گے؟ کافر ہو جائیں گے۔ ایمان لانا ضروری ہے 6 چیزوں پہ۔ ارکان ایمان کتنے اچھے ہیں؟ اگر کوئی تقدیر کا منکر ہے تو کافر ہے، تو فلعنۃ اللہ الکافرین۔ اگر کوئی آخرت کا منکر ہے تو کافر ہے، تو فلعنۃ اللہ الکافرین، اللہ کی لعنت ہو کافروں پہ۔ اگر کوئی فرشتوں کا منکر ہے تو وہ بھی کافر ہے، تو اللہ کی لعنت ہو کافروں پہ۔ اگر کوئی اللہ رب العزت کا منکر ہے، اللہ رب العزت کے وجود کو نہیں مانتا، تو وہ بھی کافر ہے، تو اللہ کی لعنت ہو کافروں پہ۔ فلعنۃ اللہ علی الکافرین۔ اور یہیں سے ایک سوال پیدا ہوگا کہ کیا کافروں پہ لعنت کی جا سکتی ہے؟ تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ آپ کسی کافر کا خصوصی طور پہ نام لیے بغیر لعنت کر سکتے ہیں۔ آپ کافروں پہ لعنت کر سکتے ہیں کسی ایک خاص ایک کافر کی تحدید کیے بغیر۔ آپ کہتے ہیں کافروں پہ اللہ کی لعنت ہو، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن کیا نام لے کر کسی کافر پہ لعنت کر سکتے ہیں؟ نہیں، یہ کام نہیں کر سکتے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اس کافر نے آئندہ دنوں میں مسلمان ہونا ہو۔ امام بخاری روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دوران نماز رکوع کے بعد دعائے قنوت شروع کر دی، اور اس میں آپ کہا کرتے تھے اللہم لعن فلانا و فلانا و فلانا، اے اللہ فلاں پہ لعنت کر، فلاں پہ لعنت کر، آپ نام لیا کرتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے اس بددعا سے آپ کو روک دیا، اور یہ آیت نازل ہوئی لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم او یعذبہم فانہم ظالمون، کہ آپ اس معاملے کے مالک نہیں ہیں۔ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول کر لے، ہو سکتا ہے اللہ ان کو عذاب دے، یعنی کہ آپ جو ہیں آپ یہ کام نہ کریں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ نام لے کر کسی کافر پہ بھی لعنت کرنا درست نہیں ہے، تو مسلمان پہ نام لے کر لعنت کرنا کیسے جائز ہوگا؟ تو فلعنۃ اللہ علی الکافرین، تو بہرحال اللہ کی لعنت ہو کن پہ؟ کافروں پہ۔ اس کے بعد ہم بڑھتے ہیں آیت نمبر 90 کی طرف۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بئس ما اشتروا به انفسهم ان يكفروا بما انزل الله بغيا ان ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين۔ بری ہے وہ چیز، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بری ہے وہ چیز جس کے عوض میں انہوں نے اپنے آپ کو بیچ ڈالا۔ ان کا کفر کرنا اس چیز کے ساتھ جس کو اللہ نے نازل کیا، بغین، حسد کرتے ہوئے اس بات پہ کہ اللہ رب العزت اپنا فضل اتارتا ہے اپنے بندوں میں سے جس پہ چاہتا ہے، پس وہ لوٹے غضب پہ غضب کے ساتھ، اور کافروں کے لیے ایسا عذاب ہے جو رسوا کرنے والا ہے۔ یہ تھا اس آیت کا آسان سا ترجمہ،
اب ہم اس آیت کے الفاظ اور مفردات کی طرف آتے ہیں. بئسا یہ فعل آتا ہے کسی کی مذمت بیان کرنے کے لیے. بئسا برا ہے، بری بات ہے، بری چیز ہے. بئس ما یہ ما جو ہے نکرہ ہے اور شیئن کے معنی میں ہے، بری ہے وہ چیز. اشترو عام طور پہ کس معنی میں آتا ہے؟ اشترو خریدنے کے معنی میں، لیکن یہ بیچنے کے معنی میں بھی آتا ہے. تو یہاں کس معنی میں ہے؟ بیچنے کے معنی میں ہے. تو اشترو فعل ماضی ہے جمع کے لیے، انہوں نے بیچا. بہی کی با عوض کی ہے، عوض کا معنی دے رہی ہے. تو بری ہے وہ چیز جس کے عوض میں انہوں نے بیچا. کس کو بیچا؟ انفسہم اپنے نفوس کو، اپنے آپ کو. تو انفس جمع ہے کس کی؟ نفس. نفس کس کو کہتے ہیں؟ جان کو. ان یکفروا بما انزل اللہ یہ مبتدا ہے، اور جو اس سے پہلے تھا جملہ وہ کیا تھا؟ وہ خبر ہے. ان یکفروا ان کا کفر کرنا. یکفروا فعل مضارع ہے جمع کے لیے ہے. ان مصدریہ ہے، یہ بعد والے فعل کو بھی مصدر کے معنی میں کر دیتا ہے. تو ان کا کفر کرنا اس کتاب کے ساتھ جو اللہ نے نازل کی ہے، بری ہے یہ چیز جس کے عوض میں انہوں نے اپنے آپ کو بیچ ڈالا ہے. ما انزل اللہ جو اللہ نے نازل کی ہے، مراد اس سے کیا ہے؟ قرآن. بغین یہ مفعول لہو ہے یکفرو کے لیے. انہوں نے کفر کس لیے کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے نازل کردہ قرآن کے ساتھ کفر کیوں کیا ہے؟ بغین حسد کرتے ہوئے، سرکشی کرتے ہوئے. حسد کرتے ہوئے کس بات پہ؟ اس بات پہ کہ اللہ تعالیٰ اپنا فضل اپنے بندوں میں سے جس پہ چاہتا ہے نازل کرتا ہے. ان مصریہ ہے، ینزل فعل مضارع ہے، نازل کرتا ہے. من فضل ہی اپنا فضل، علی من یشاء جس پہ وہ چاہتا ہے، من عباد اپنے بندوں میں سے. عباد جمع ہے کس کی؟ عبد کی. کیا مفہوم ہے جی اس آیت کا؟ آیت کے اس حصے کا مفہوم کیا ہے؟ اللہ رب العزت بیان کرنا چاہتے ہیں کہ انہوں نے بہت ہی غلط کام کیا ہے. کیا کام کیا ہے؟ انہوں نے اپنے آپ کو بیچ ڈالا ہے. کس چیز کے بدلے میں؟ کفر کے بدلے میں. کفر کس کے ساتھ؟ قرآن کے ساتھ. قرآن کے ساتھ کفر، اس کے بدلے میں انہوں نے اپنے آپ کو بیچ ڈالا ہے. یعنی کہ انہوں نے اپنے نفس کی نجات کی پرواہ نہیں کی. انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ ہمارا نفس، ہمارا جسم، ہمارا اپنا آپ جنت میں پہنچ جائے، جہنم کی آگ سے بچ جائے، کامیاب ہو جائے. انہوں نے اپنے نفس کو بیچ ڈالا، اسے جہنم کی آگ کا ایندھن بنا لیا، اسے جنت سے محروم کر دیا، اسے اللہ کی رحمت سے محروم کر دیا. کس کے بدلے میں؟ قرآن کے ساتھ کفر کے بدلے میں. قرآن کے ساتھ انہوں نے کفر کیا ہے. کیوں کفر کیا ہے؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ پچھلی آیت میں بیان کر چکے ہیں کہ انہوں نے حق پہچان لیا ہے، پھر کفر کیوں کیا؟ مسئلہ کیا بن گیا ان کو؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مسئلہ یہ بنا ہے کہ حسد. کیا حسد؟ کہ جتنے بھی نبی گزشتہ کئی زمانوں سے آ رہے تھے وہ کن میں سے آ رہے تھے؟ بنی اسرائیل میں سے، جناب اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے. اور یہ سمجھتے تھے کہ آخری نبی بھی ہم میں سے ہوں گے. یہ تو آخری نبی پہ بڑی امیدیں لگائے ہوئے تھے، ان پہ ایمان لانے کے لیے تیار بیٹھے تھے. یہ تو دوسروں کو دھمکیاں دیا کرتے تھے کہ ہمارے آخری نبی آنے والے ہیں، ان کی قیادت میں ہم تم پہ غلبہ پائیں گے، تمہیں سبق سکھائیں گے. لیکن جو ہی انہوں نے دیکھا کہ یہ تو ہم میں سے نہیں ہیں، یہ تو عربوں میں سے ہیں، یہ تو اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، تو انہوں نے کہا یہ کیسے ممکن ہے کہ نبی آئے اور ان میں سے آئے، ہم میں سے نہ آئے. یعنی کہ سارے نبی تو ہم میں سے آتے رہے ہیں، یہ کیسے ممکن ہے کہ یہ نبی کسی اور قوم میں سے آئے؟ یہ حسد ان کو لے کر بیٹھ گیا. حق کو جانتے تھے، آپ کو پہچانتے تھے، قرآن کی صداقت کو پہچانتے تھے، حسد کی وجہ سے ایمان سے پیچھے رہے اور کفر کی راہ اختیار کی. اور اللہ ان کی مذمت بیان کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اپنا فضل جس پہ چاہوں نازل کروں، جس کو چاہوں نبی بناؤں. یہ کون ہوتے ہیں میرے فضل پہ پابندی لگانے والے؟ تو یعنی کہ ان کو اللہ تعالیٰ ان کی مذمت کر رہے ہیں کہ حسد ان کو اس بات پہ ہے کہ اللہ نے اپنا فضل
اپنے بندوں میں سے جس پہ چاہا کیوں نازل کر دیا. کس پہ نازل کیا اللہ نے اپنا فضل؟ محمد پہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے نبی. تو اس سے یہ پتہ چلا کہ قرآن اللہ کی طرف سے نازل کردہ کلام ہے. اللہ نے اس کو اوپر سے نیچے اتارا ہے. تو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اللہ نے اوپر سے نیچے اتارا ہے. اس کا مطلب ہے کہ اللہ کہاں ہیں؟ اللہ تعالیٰ اوپر ہیں. اور اس سے پتہ چلا اللہ تعالیٰ کے اپنی مخلوقات سے اوپر ہونے کا، اللہ تعالیٰ کے علو کا، اللہ کی بلندی کا پتہ چلا. اور یہاں سے اللہ تعالیٰ کی مشیت کا بھی پتہ چلا. علی من یشاء من عبادی، تو اللہ کی صفات میں سے ایک صفت کیا ہے؟ مشیت. اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کی مشیت کیا اللہ رب العزت کی طرف سے رضا کی اور محبت کی دلیل ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. کائنات میں جو کچھ ہوتا ہے اللہ کی مشیت سے ہوتا ہے، لیکن ہر وہ کام جو کائنات میں ہو رہا ہے اس میں اللہ کی مرضی اور محبت شامل نہیں ہے. مثال کے طور پہ ابو لہب نے کفر کی راہ اختیار کی. کیا اللہ کی مشیت کے بغیر؟ کیا اللہ کے کنٹرول سے باہر ہو گیا تھا؟ ایسی کوئی بات نہیں ہے. اللہ نے اس کو مہلت دی، اللہ نے اس کو ارادہ دیا. تو اللہ کی مشیت سے، محبت سے نہیں، اللہ کی مشیت سے، مرضی سے نہیں، اللہ کی مشیت سے اس نے کفر کی راہ اختیار کی. کچھ لوگ یہاں پہ گمراہ ہوئے. انہوں نے یہ عقیدہ اختیار کر لیا کہ یہاں پہ جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ کی مرضی سے نہیں ہوتا. جو اچھے کام ہیں وہ تو اللہ کی مرضی اور مشیت سے ہو رہے ہیں، اور جو غلط کام ہیں ان میں اللہ کا ارادہ اور اللہ کی مشیت نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ نعوذ باللہ ان کاموں کا خالق اللہ کے علاوہ کوئی اور ہے. انہوں نے اپنی طرف سے ایک اچھی راہ پہ چلنے کی کوشش کی، لیکن قرآن و حدیث کی نصوص کو سائڈ پہ کر دیا. قرآن و حدیث کی نصوص سے اس معاملے میں روشنی نہیں لی، اس لیے گمراہی کے راستے پہ چل پڑے. تو صحیح بات یہ ہے کہ اس کائنات میں جو بھی ہو رہا ہے اللہ کی مشیت اور اللہ کے ارادے سے ہو رہا ہے. لیکن جو کام ہو رہے ہیں ان میں سے کئی کام ایسے ہیں جن میں اللہ کی محبت شامل ہوتی ہے، اللہ کی مرضی شامل ہوتی ہے. مثال کے طور پہ لوگوں کا اسلام قبول کرنا، اس میں اللہ کی مشیت بھی ہے اور اللہ کی محبت بھی ہے. اللہ پسند کرتا ہے کہ لوگ ایمان لے کر آئیں، اسی لیے اللہ نے نبی بھیجے ہیں، کتابیں نازل کی ہیں. اللہ پسند کرتا ہے کہ لوگ نمازیں پڑھیں. لیکن اگر کوئی بدکاری کرتا ہے تو یہ اللہ کی پسند نہیں ہے، یہ عمل اللہ کا محبوب نہیں ہے. لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ یہ کام کرنے والا اللہ کے کنٹرول سے باہر ہو، اللہ کی مشیت سے باہر ہو. نہیں، اللہ نے خود ہی انسان کو ارادہ دیا ہے، اور دنیا امتحان کی جگہ ہے. انسان سے کہہ دیا گیا انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، کہ ہم نے سیدھا راستہ دکھا دیا ہے. اب انسان کی مرضی ہے کہ وہ کس راستے پہ چلتا ہے. فباؤ بغضب علی غضب، اللہ بیان کرتے ہیں اس جملے میں فباؤ، باؤ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ راجاؤ. پس یہ واپس پلٹے، بغضب، ایک بڑے غضب کے ساتھ. بڑا غضب کس کا؟ اللہ کا. یعنی کہ اللہ کا بڑا غضب لے کر واپس پلٹے. علی غضب، ایک پہلے غضب پہ، یعنی کہ اللہ ان پہ پہلے ہی ناراض تھا. اللہ کا ان پہ پہلے ہی غضب نازل ہو رہا تھا. پہلے کیوں غضب نازل ہو رہا تھا؟ عیسیٰ علیہ السلام کی تکذیب کی، عیسیٰ علیہ السلام کو جھوٹا قرار دیا، کئی نبیوں کو قتل کیا، کئی نبیوں کی توہین کی، کئی نبیوں کی گستاخی کی. تو کفر کے بہت سے کام پہلے کر چکے تھے جن کی وجہ سے ان پہ اللہ کا غضب نازل ہو رہا تھا. اب نئے سرے سے اللہ کے غضب کے حقدار ٹھہرے. نیا کام کیا کیا؟ قرآن کریم کا انکار کیا. جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ماننے سے پھر گئے، آپ کو نبی نہیں ماننا، کفر کیا. تو اس لیے فرمایا فباؤ بغضب علی غضب، یہ ایک بڑے غضب کے ساتھ واپس پلٹے. علی غضب، پہلے غضب پہ. وللکافرین عذاب مہین، اور کافروں کو یہ رسوا کرنے والا عذاب ہے. یہ جو اللہ نے کہا ہے
کہ یہ اللہ کے غضب کے ساتھ واپس پلٹے، اس سے پتہ چلا اللہ کی صفات میں سے ایک صفت کا، کون سی صفت؟ غضب۔ اللہ جیسے کئی لوگوں پہ راضی ہوتا ہے، متقی لوگوں پہ راضی ہوتا ہے، تہجد پڑھنے والوں پہ راضی ہوتا ہے، جو توحید کے اوپر ان پہ راضی ہوتا ہے، اللہ ایسے ہی کئی لوگوں پہ ناراض ہوتا ہے، کئی لوگوں پہ اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے، اور جن پہ اللہ کا غضب نازل ہوا ان کی بہترین مثال کون ہے؟ یہودی۔ اور جو کوئی وہ حرکتیں کرے گا جو یہودیوں نے کی ہیں، وہ بھی اللہ کے غضب کا حقدار ٹھہرے گا۔ تو بہرحال اللہ کا غضب اللہ کی صفات میں سے ایک ہے، اور اس کے کئی ایک دلائل ہیں، بہت سی نصوص ہیں جو اللہ کی صفت پہ دلالت کرتی ہیں۔ ان میں سے ایک یہ حدیث ہے جو مشہور و معروف ہے، ان ربی قد غضب اليوم غضبا لم یغضب قبلہ مثلا ولن یغضب بعدہ مثلا، کہ جب روز قیامت لوگ مختلف انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کے پاس شفاعت کے لیے آئیں گے کہ آپ لوگ شفاعت کریں تاکہ ہماری یہاں سے جان چھوٹے، ہمارا حساب کتاب ہو، میدان حشر میں کھڑے کھڑے تنگ آ چکے ہیں، پسینے میں ڈوبے ہوئے ہیں، تو ہر نبی یہ کہے گا سوائے آخری نبی کے، سوائے ہمارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے، ہر نبی کہے گا میرا رب آج بڑے غصے میں ہے، بڑے غضب میں ہے، اتنے غصے میں نہ پہلے کبھی تھا نہ آئندہ کبھی ہوگا، میں شفاعت نہیں کر سکتا، کسی اور کے پاس چلے جاؤ۔ تو یہاں پہ دیکھیے بہت سے نبیوں نے اللہ کی اس صفت کا اثبات کیا۔ اسی ایک حدیث میں کئی دفعہ اللہ کی اس صفت کا اثبات ہوا ہے۔ کبھی یہ الفاظ آدم علیہ السلام کہہ رہے ہیں، کبھی نوح علیہ السلام کہہ رہے ہیں، کبھی ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں، کبھی موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر نبی کا عقیدہ یہ تھا کہ اللہ کی صفات میں سے ایک صفت کیا ہے؟ غضب۔ اور کئی لوگوں نے اس صفت کی تعویل کی ہے، اس کے اصل معنی کا انکار کرتے ہوئے یہ کہا کہ غضب سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سزا دینے کا ارادہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ انتقام لینے کا ارادہ کرتا ہے، یعنی کہ اس صفت کو انہوں نے ارادے میں داخل کرنے کی کوشش کی، جبکہ ہمارا ایمان ہے کہ یہ اللہ کی صفات میں سے ایک صفت ہے، اور یہ اللہ کی کون سی صفت ہے؟ فعلی، یعنی کہ اللہ جب چاہتا ہے جس پہ چاہتا ہے ناراض ہوتا ہے۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور کافروں کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ یہاں پہ بھی آپ غور کریں گے کہ کلام پہلے سے جاری ہے، اس کلام کا بظاہر تقاضا یہ لگتا ہے کہ یہاں پہ یوں کہا جائے کہ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور ان کے لیے ہے رسوا کرنے والا عذاب، لیکن اللہ تعالیٰ نے ضمیر کی جگہ پہ اسم ظاہر کو استعمال کیا ہے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ان کے لیے، اللہ کہتے ہیں کافروں کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ اس سے کیا فائدہ ملا ہمیں؟ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جو حرکتیں انہوں نے کی ہیں یہ کفر پہ مبنی ہیں، اور ہر وہ آدمی جو کفر کی راہ اختیار کرے گا اس کے لیے کیا ہے؟ رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ، مہین اسم فاعل ہے اہان یہین سے، کیا معنی ہے؟ رسوا کرنے والا۔ تو کافروں کے لیے ایک ایسا عذاب ہے مہین جو کیا ہے؟ رسوا کرنے والا ہے۔ تو یہ تھی آیت نمبر 90۔ اب آتے ہیں آیت نمبر 91 کی طرف۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلِ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم ایمان لے آؤ ہر اس کتاب پہ، ہر اس چیز پہ جو اللہ نے نازل کی ہے، قالو، تو یہ کہتے ہیں ہم ایمان لاتے ہیں اس کتاب پہ جو ہمارے اوپر نازل کی گئی ہے، اور یہ کفر کرتے ہیں ان کتب کا جو اس کتاب کے علاوہ ہیں، جبکہ یہ کتاب برحق ہے، تصدیق کرنے والی ہے اس کتاب کی جو ان کے پاس ہے۔ آپ کہہ دیں پس تم کیوں قتل کرتے رہے اللہ کے نبیوں کو اس سے پہلے اگر تم ہو ایمان لانے والے۔
وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، جب ان سے کہا جاتا ہے، کن سے؟ بنی اسرائیل سے، یہودیوں سے. جب ان سے کہا جاتا ہے، قیلا فعل ماضی ہے، مجہول ہے، جب کہا جاتا ہے ان سے، کیا کہا جاتا ہے؟ آمینو، ایمان لے آؤ. یعنی کہ ایمان کی دعوت دی جاتی ہے. تو کیا یہودی پہلے سے مومن نہیں ہے؟ ان کا ایمان ہے بہت سے نبیوں پہ، لیکن وہ انہوں نے کفر کیا کس کے ساتھ؟ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ. کفر کیا کس کے ساتھ؟ انجیل کے ساتھ. کفر کیا ہمارے نبی کے ساتھ. کفر کیا قرآن کے ساتھ. تو جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لے آؤ بما انزل اللہ، ہر اس چیز پہ جو اللہ نے نازل کی ہے. ما اسم موصول ہے، عموم کا فائدہ دے رہا ہے. جو بھی شریعت اللہ نے نازل کی، جو بھی کتاب اللہ نے نازل کی، اس پہ کیا کرو؟ ایمان لے آؤ. تو قالو، وہ کہتے ہیں نؤمن بما انزل علینا، ہم ایمان لاتے ہیں اس کتاب پہ جو ہمارے اوپر نازل ہوئی ہے. دعوت کیا دی گئی تھی؟ ہر اس کتاب پہ ایمان لاؤ جو اللہ کی طرف سے نازل کی گئی، اتاری گئی ہے. اور جواب میں وہ کیا کہتے ہیں؟ ہم ایمان لاتے ہیں اس کتاب پہ جو ہمارے اوپر نازل کی گئی ہے. یعنی کہ کس پہ؟ تورات پہ. تو قالو فعل ماضی ہے جمع کے لیے. انہوں نے کہا، وہ کہتے ہیں نؤمن، ہم ایمان لاتے ہیں، جمع متکلم فعل مضارع، ہم ایمان لاتے ہیں بما، اس چیز پہ، ما اسم موصول الذی کے معنی میں، انزلہ جو نازل کی گئی ہے، اتاری گئی ہے، فعل ماضی ہے، علینا ہمارے اوپر. وَيَكْفُرُونَ، یہ واو حالیہ ہے. یعنی کہ یہ حال کس سے ہے؟ قالو کے فاعل سے. وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لاتے ہیں اس کتاب پہ جو ہمارے اوپر نازل کی گئی ہے. یہ کہتے ہوئے وہ کفر کر رہے ہوتے ہیں ان کتابوں کے ساتھ جو اس کتاب کے علاوہ ہیں. تو یکفرون یہ فعل مضارع ہے جمع کے لیے، وہ کفر کرتے ہیں، کفر کر رہے ہوتے ہیں، انکار کر رہے ہوتے ہیں. بما، ما موصولہ ہے، اس چیز کے ساتھ، وراء جو اس کے علاوہ ہے. کس کے علاوہ ہے؟ تورات کے علاوہ. وَهُوَ الْحَقُّ، یہ بھی واو حالیہ ہے، اس حال میں کہ وہ حق ہے. وہ کیا حق ہے؟ ما وراءہ، جو تورات کے علاوہ اللہ کی طرف سے کتاب نازل ہوئی ہے، قرآن، وہ کیا ہے؟ وہ حق ہے. مصدقاً، اس حال میں کہ وہ تصدیق کرنے والا ہے، وہ تصدیق کرنے والی ہے قرآن کتاب، اس کتاب کی جو ان کے پاس ہے. ان کے پاس کون سی کتاب ہے؟ تورات. قل، آپ کہہ دیں، فعل امر ہے واحد کے لیے، قل آپ کہہ دیں، فلیما، پس کیوں. لما اصل میں کیا تھا؟ لما، یعنی کہ لام حرف جر اور ما، یہ دو لفظ تھے، لی اور ما. تو لام کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کے لیے، اور ما یہ استفہام کے لیے، سوال کے لیے آتا ہے. کس چیز کی وجہ سے، کیوں؟ تو اب ما کے آخر میں جو الف ہے اس کو گرا دیا گیا ہے. قل فلیما، پس کیوں. یہ سوال، یہ استفہام انکار کے لیے ہے، توبیخ کے لیے ہے، ڈانٹنے کے لیے ہے. پس تم کیوں تقتلون، فعل مضارع جمع، تم کیوں قتل کرتے رہے انبیاء اللہ، اللہ کے نبیوں کو. انبیاء جمع ہے کس کی؟ نبی کی. تم کیوں قتل کرتے رہے اللہ کے نبیوں کو. من قبل، اس سے پہلے، یعنی کہ جو قرآن کے نازل ہونے سے پہلے نبی آئے، جو جناب محمد سے پہلے نبی آئے صلی اللہ علیہ وسلم، تم انہیں کیوں قتل کرتے رہے. ان کنتم مؤمنین، اگر تم ہو ایمان لانے والے. کس پہ ایمان لانے والے؟ تورات پہ. تو اس آیت پہ ذرا غور کیجئے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کو دعوت دی جاتی ہے مسلمانوں کی طرف سے. کیا دعوت دی جاتی ہے؟ کہ قرآن پہ کیا کرو؟ ایمان لے آؤ. اس چیز پہ جو اللہ نے نازل کی ہے ایمان لے آؤ. ہر آسمانی کتاب پہ ایمان لے آؤ. تو وہ آگے سے کہتے ہیں جی ہمارا تو ایمان اسی کتاب پہ ہے جو ہمارے اوپر نازل ہوئی ہے، یعنی کہ ہم قرآن پہ ایمان نہیں لائیں گے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ، وہ کہتے ہیں ہم تورات پہ ایمان لائیں گے، جبکہ وہ کفر کر رہے ہوتے ہیں اس کتاب کا جو اس کے بعد ہے، تورات کے بعد، یعنی کہ قرآن. اور یہاں پہ اللہ رب العزت یہودیوں کا جھوٹ بیان کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم تورات پہ ایمان لائے، جبکہ حقیقت میں ان کا تورات پہ بھی ایمان نہیں ہے. تورات پہ سے ایمانوں میں ایمان لائیں گے تو تورات میں ہمارے نبی کی صفات لکھی ہوئی ہیں، ان کے بارے میں بشارتیں موجود ہیں، پشین گوئیاں موجود ہیں، ان کا اوصاف کا تذکرہ ہے. تو تورات پہ ایمان لائیں گے تو تورات ان سے مطالبہ کرے گی کہ آخری نبی جناب محمد پہ ایمان لے آؤ.
صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس لیے یہ اپنے دعوے میں کیا ہیں؟ جھوٹے ہیں. تو وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ، تو یہ کفر کرتے ہیں اس قرآن کا جو تورات کے بعد میں نازل ہوا ہے. وَهُوَ الْحَقُّ، اور یہ قرآن کیا ہے؟ حق ہے، اس میں باطل نہیں ہے، یہ مکمل طور پہ حق پہ مبنی ہے. اور یہ کتاب ان کی کتاب کی تصدیق کرنے والی ہے، اس کے باوجود ایمان نہیں لاتے. کتنی عجیب بات ہے. اگر قرآن تورات و انجیل کا انکار کر دیتا، تورات و انجیل کے بارے میں قرآن کہتا کہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ کتابیں نہیں ہیں، پھر یہ کفر کی راہ اختیار کرتے، تعجب کم ہوتا. اب تعجب زیادہ ہے، اس لیے کہ قرآن تورات کی تصدیق کرتا ہے کہ واقعی اللہ کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے، اور تورات میں آخری نبی کے بارے میں جو بشارتیں موجود ہیں، پشین گوئیاں موجود ہیں، قرآن ان کی بھی تائید کر رہا ہے، قرآن ان کی تصدیق کر رہا ہے. اس کے باوجود ان کا ایمان نہ لانا یہ عجیب بات ہے. قل فلم تقتلون، آپ کہہ دیں تم کیوں قتل کرتے رہے اللہ کے نبیوں کو، من قبل، اس سے پہلے اگر تم ہو ایمان لانے والے. یہاں پہ اللہ رب العزت بتا رہے ہیں کہ تمہارا ایمان صحیح معنوں میں نہیں ہے. پہلے اللہ نے بتایا تمہارا صحیح ایمان ہوتا تو تم قرآن پہ ایمان لے کر آتے. پھر اللہ نے بتایا کہ اگر تمہارا واقعی تورات پہ ایمان ہوتا تو پھر تم ان نبیوں کو کیوں قتل کرتے رہے جو تورات کی دعوت دیتے تھے، جو تورات کے مطابق فیصلے کرتے تھے، جو تورات کی تعظیم کرنے والے تھے، جو تورات کی تلاوت کرنے والے تھے، جو تورات کے احکام و مسائل بیان کرنے والے تھے. اگر تم واقعی تورات پہ ایمان لانے والے ہو تو ان نبیوں کو قتل کیوں کیا تھا؟ تو اس سے پتہ چلتا ہے یہودیوں کی سرکشی کا اور ان کی طغیانی کا. ایک تو اس معاملے میں کہ حق کو پہچاننے کے باوجود ایمان نہیں لائے، اور دوسرا اس لیے کہ اللہ کے نبیوں کو قتل کرتے رہے. اگر کوئی کسی عالم دین کو قتل کر دے جو علماء حق میں سے ہو تو وہ بہت بڑا مجرم ہے، لیکن جو اللہ کے کسی نبی کو قتل کرے وہ کتنا بڑا مجرم ہوگا. اسی لیے حدیث آتی ہے جسے امام احمد اپنی مسند میں روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ شدید عذاب دے گا اس آدمی کو جس نے اللہ کے کسی نبی کو قتل کیا یا جس کو اللہ کے کسی نبی نے قتل کیا. تو یہ تھی آیت نمبر 91. اب ہم آتے ہیں آیت نمبر 92 کی طرف. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور البتہ تحقیق تمہارے پاس موسیٰ واضح نشانیاں لے کر آئے، پھر تم نے بچھڑے کو معبود بنا لیا، من بعدہ، اس کے بعد، وانتم ظالمون، اس حال میں کہ تم ظلم کر رہے تھے. یہ اس آیت کا ترجمہ تھا. اب اس آیت کے الفاظ کی طرف. وَلَقَدْ، لام کس لیے ہے؟ تاکید کے لیے، اور قد بھی تحقیق کے لیے، تاکید کے لیے. اور لام سے پہلے قسم بھی محذوف ہے. لام بتا رہی ہے، لام نشانی ہے اس بات کی کہ اس سے پہلے قسم محذوف ہے. تو قسم بھی اس لیے لائی جاتی ہے تاکہ وہ اس کلام کی تاکید اور تحقیق پہ دلالت کرے جو کلام بعد میں آنے والا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو بات ابھی بتانے لگے ہیں اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ شک و شبہ سے بالا تر ہے. اور شک و شبہ سے بالا تر ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے 3 لفظ استعمال کیے ہیں، قسم، لام اور قد. یعنی کہ اللہ کی قسم، کوئی شک نہیں اس بات میں کہ تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام واضح نشانیاں لے کر آئے. جا آئے فعل ماضی ہے واحد کے لیے، کم تمہارے پاس، جا کا فاعل کیا ہے؟ کون لے کر آئے؟ موسیٰ علیہ السلام. کیا لے کر آئے؟ البینات، واضح نشانیاں. واضح نشانیوں سے مراد کیا ہے؟ معجزات. وہ معجزات جو موسیٰ علیہ السلام کو ملے. مثال کے طور پہ ان کی لاٹھی کئی طرح سے معجزہ بنی. اس لاٹھی کو انہوں نے پتھر پہ مارا تو اس سے کتنے چشمے نکلے؟ 12 چشمے نکلے. اس لاٹھی کو انہوں نے سمندر میں مارا تو راستہ بن گیا، بلکہ خشک راستہ بن گیا. اور یہی لاٹھی انہوں نے پھینکی تھی تو اس لاٹھی نے ان سانپوں کو کھانا شروع کر دیا جو
جادو کی شکل میں زمین میں گھوم پھر رہے تھے اور فرعون کے جادوگروں کی طرف سے تھے. اور ایسے ہی معجزات اور نشانیاں یہ بھی ہیں کہ ان کے اوپر عذاب آیا، ان کی قوم کے اوپر عذاب آیا طوفان کی شکل میں، مینڈکوں کی شکل میں، خون کی شکل میں. یہ سب وہ نشانیاں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو دی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں البتہ تحقیق تمہارے پاس موسیٰ آئے بالبینات، واضح نشانیوں کے ساتھ، ثم اتخذتم العجل، پھر تم نے بچڑے کو بنا لیا. کیا بنا لیا؟ معبود. اتخذتم یہ کیا ہے؟ فعل ماضی جمع کریے. تم نے بنا لیا. کس کو بنا لیا؟ العجل، بچڑے کو. بچڑا کس چیز کا تھا؟ زیورات کا تھا. یعنی کہ حقیقی طور پہ بچڑا نہیں تھا، زیورات کا تھا، اور اسے بچڑے کی شکل میں بنایا گیا تھا، اور اس میں سوراخ وغیرہ تھے، تو ہوا اس میں سے گزرتی تو تھوڑی بہت آواز نکلتی تھی. تم نے بچڑے کو بنا لیا. کیا بنا لیا؟ معبود. لیکن معبود کا لفظ عبارت میں موجود نہیں ہے، لیکن یہ وہ چیز ہے جسے ہر وہ آدمی سمجھ سکتا ہے جو عربی زبان کے قواعد سے واقف ہے. کیونکہ اتخذتم یہ وہ فعل ہے جس کو دو مفعول چاہیے. ایک العجلہ، تم نے بنا لیا بچڑا. کیا بنا لیا بچڑے کو؟ تو معبود، اس کے بغیر یہ کلام مکمل نہیں ہوگا. تو اب وہ بچڑے کو کیا بنا لیا؟ معبود بنا لیا. معبود کا یہاں پہ ہونا یہ ہر ایک کو معلوم ہے، اس لیے اس چیز کا حذف ہو جانا، کلام میں موجود نہ ہونا نقصان دہ نہیں ہے. تو ثم اتخذتم العجل، پھر تم نے بنا لیا کس کو؟ بچڑے کو. معبود من بعد، اس کے بعد. کس کے بعد؟ موسیٰ علیہ السلام کے واضح نشانیاں لانے کے بعد. موسیٰ علیہ السلام تمہارے پاس آئے، واضح نشانیاں لے کر آئے، ہر ایک کے لیے واضح ہو گیا کہ واقعی وہ اللہ کے نبی ہیں. اس کے باوجود تم نے بچڑے کو معبود بنا لیا. کتنا بڑا جرم ہے، کتنا بڑا گناہ ہے. وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اس حال میں کہ تم ظلم کر رہے تھے. ظلم کس پہ کر رہے تھے؟ اپنے آپ پہ. کس چیز کے ذریعے ظلم کر رہے تھے؟ بچڑے کو معبود بنا کر. اور یہ کون سا ظلم ہے؟ ظلم اکبر. یعنی کہ بچڑے کو معبود بنانا، اس کی عبادت کرنا، یہ اللہ کے ساتھ شرک ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے. تو بنی اسرائیل نے بچڑے کی عبادت کر کے اپنے اوپر بہت ظلم کیا. تو اللہ رب العزت بیان کر رہے ہیں کہ تم تورات پہ ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہو اور اپنی حرکتیں دیکھتے چلے جاؤ. تورات پہ تمہارا ایمان ہوتا تو تم فوری طور پہ قرآن پہ بھی ایمان لے آتے، کیونکہ تورات میں وہ اوصاف موجود ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن لانے والے جو ہیں وہ واقعی اللہ کے نبی ہیں، جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور اگر تورات پہ تمہارا ایمان ہوتا تو وہ نبی جو تورات کی دعوت دیتے رہے، تورات کے مطابق فیصلے کرتے رہے، تم انہیں قتل نہ کرتے. اور تمہارا تورات پہ ایمان ہوتا تو موسیٰ علیہ السلام کی توہین نہ کرتے، ان کی گستاخیاں نہ کرتے، ان کے زمانے میں تم شرک نہ کرتے. لیکن تم نے یہ سارے کام کیے. اس کے بعد اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں آیت نمبر 93 میں وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. اور جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا اور ہم نے تمہارے اوپر طور کو بلند کیا، تم پکڑو اس چیز کو جو ہم نے تمہیں دی ہے. کیسے پکڑو؟ قوت کے ساتھ. واسمعوا، اور سنو. قالوا، تو انہوں نے کہا سمعنا، ہم نے سن لیا، وعصینا، اور ہم نے نافرمانی کی. اور وہ پلا دیے گئے اپنے دلوں میں بچڑے کی محبت، بکفرہم، ان کے کفر کرنے کی وجہ سے. قل، آپ کہہ دیں، بری ہے وہ چیز جس کا تمہیں تمہارا ایمان حکم دیتا ہے اگر تم ہو ایمان لانے والے. یہ تھا اس آیت کا، آیت نمبر 93 کا ترجمہ. اب اس آیت کے الفاظ کی طرف آتے ہیں. اذ ظرف کے لیے ہے جب. یاد کرو اس وقت کو. اخذنا، جب ہم نے
لیا، اخذنا ہم نے لیا، فعل ماضی جمع کے لیے. میثاق کس کو کہتے ہیں؟ پختہ قسم کے عہد کو. ورفعنا اور ہم نے بلند کیا، فعل ماضی یا جمع کے لیے. اور یہ بلند کرنے والے اور میثاق لینے والے کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ. اور اللہ تعالیٰ ایک ہیں، لیکن اللہ نے اپنی ذات کے لیے جمع کے الفاظ استعمال کیے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ عظیم ہیں اور یہ عظمت پہ دلالت کرنے والے الفاظ ہیں. رفعنا ہم نے بلند کیا، فوقکم تمہارے اوپر. کیا بلند کیا؟ الطور. طور کے دو معنی ہیں. پہلا معنی یہ ہے کہ طور سے مراد ایک خاص پہاڑ ہے جس پہاڑ کو طور کہا جاتا تھا، اور دوسرا اس کا مفہوم یہ ہے کہ ہر پہاڑ کو کیا کہتے ہیں؟ طور. یعنی کہ ہم نے تمہارے اوپر طور بلند کیا، یعنی کہ کوئی نہ کوئی پہاڑ ہم نے تمہارے اوپر بلند کیا. خودو تو عہد لیتے ہوئے ہم نے کیا کہا؟ خودو تم پکڑو. یہ فعل امر ہے، آرڈر کے لیے ہے، اور جمع کا لفظ ہے تم پکڑو. کس چیز کو پکڑو؟ ما اسم موصول ہے، اس چیز کو پکڑو. ما آتینا جو ہم نے دی ہے تم کو، وہ کیا چیز تھی؟ تورات. بقوت جار مجرور قوت کے ساتھ. کس کے ساتھ تعلق ہے؟ خودو کے ساتھ. خودو بقوت یعنی کہ تم قوت کے ساتھ پکڑو جو ہم نے تم کو دیا ہے، یعنی کہ سستی کے ساتھ نہیں، ڈھیلے انداز کے ساتھ نہیں. واسمعوا اور تم سنو، جو احکام تمہیں ملتے ہیں انہیں سنو. سنتے پہلے بھی تھے، لیکن سننا دو طرح کا ہوتا ہے. ایک سننا اس لیے کہ آپ اسے قبول کرنا چاہتے ہیں، اس پہ عمل کریں گے، اسے مانیں گے. اور ایک سننا ہوتا ہے سننے کی حد تک، ماننا ضروری نہیں ہے، عمل کرنا ضروری نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سنو، یعنی کہ اس طرح سنو کہ تمہارا یہ ارادہ ہو کہ جو سن رہے ہیں اسے ہم مانیں گے، اس پہ عمل کریں گے، اس کی پیروی کریں گے. قالوا تو انہوں نے کیا کہا؟ سمعنا ہم نے سن لیا. سمعنا فعل ماضی ہے جمع کے لیے، ہم نے سن لیا. وعصینا یہ بھی فعل ماضی ہے جمع کے لیے، اور ہم نے معصیت کی، ہم نے نافرمانی کی. اشربو فعل ماضی ہے جمع کے لیے ہے، مجہول ہے. اشربو وہ پلائے گئے، فی قلوبہم اپنے دلوں میں. قلوب کس کی جمع ہے؟ قلب کی، دل. پلائے گئے، کیا پلائے گئے؟ بچڑا. ان کو بچڑا پلا دیا گیا. کیا بچڑا پینا ممکن ہے؟ تو یہاں بچڑے کے لفظ سے پہلے، الاجر کے لفظ سے پہلے مضاف محذوف ہے، اور سننے والے جانتے ہیں. تو مراد کیا ہے کہ ان کے دلوں میں بچڑے کی محبت پلا دی گئی، یعنی کہ ڈال دی گئی. جیسے پانی انسان کے جسم میں سرایت کر جاتا ہے، پورے جسم میں داخل ہو جاتا ہے، ایسی بچڑے کی محبت ان کے دلوں میں داخل ہو گئی. کیوں داخل کر دی گئی؟ بکفرہم، با سببیہ ہے، ان کے کفر کی وجہ سے. قل آپ کہہ دیں، بئسا پہلے وضاحت ہو چکی ہے، یہ فعل کس لیے آتا ہے؟ مذمت بیان کرنے کے لیے. بئسا بری چیز ہے. ما یہ ما یہاں پہ کس کے معنی میں ہے؟ شیئن کے معنی میں. بری ہے وہ چیز. یامرو یامرو فعل مضارع واحد کے لیے حکم دیتا ہے. کم تمہیں، بری ہے وہ چیز جس کے بارے میں تمہیں حکم دیتا ہے. کون؟ ایمان حکم تمہارا ایمان. ان کنتم مؤمنین اگر تم ہو ایمان لانے والے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ اسی عہد کا تذکرہ کر رہے ہیں جس کا تذکرہ پہلے بھی ہو چکا ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا، اور چونکہ یہ عہد دینے کے لیے تیار نہیں تھے تو اللہ رب العزت نے ایک پہاڑ ان کے سروں پہ بلند کر دیا. اور اس امر کی وضاحت پہلے ہو چکی ہے کہ اللہ رب العزت کے ان کے سروں پہ پہاڑ کے بلند کرنے کے معجزے کو کئی مفسرین نے ہلکا کرنے کی کوشش کی ہے، اور ان میں سے ایک کون ہے؟ مولانا امین احسن اصلاحی. انہوں نے اس آیت کی تفسیر میں یہ باور کرنے کی کوشش کی ہے کہ جب کوئی انسان کسی پہاڑ کے دامن میں بیٹھا ہو، کسی دیوار میں بیٹھا ہو، اور زلزلہ آئے، پہاڑ حرکت کرنے لگے، دیوار حرکت کرنے لگے،
تو وہ محسوس کرے گا گویا کہ پہاڑ اس کے اوپر گرنے والا ہے، دیوار اس کے اوپر گرنے والی ہے، یعنی کہ حقیقت میں ایسا نہیں تھا۔ اللہ نے ایک حقیقت بیان کی، اور اللہ کے لیے یہ کام کرنا کچھ مشکل نہیں ہے۔ آپ اس حقیقت کا انکار کیوں کرتے ہیں؟ اس کی تعویل کیوں کر رہے ہیں؟ جب اللہ کہہ رہے ہیں ہم نے ان کے اوپر پہاڑ کو بلند کیا، جیسا کہ اللہ رب العزت ایک اور مقام پر ارشاد فرماتے ہیں وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ، کہ جب ہم نے پہاڑ کو اٹھایا اور ان کے اوپر بلند کیا گویا کہ وہ کیا ہو؟ سائبان ہو۔ تو اللہ تعالیٰ اس آیت میں یعنی کہ سورہ اعراف کی آیت میں وعدے کر رہے ہیں کہ پہاڑ کو ہم نے نیچے سے اٹھایا، ان کے اوپر بلند کیا، اور اس وقت پہاڑ کی حالت ان کے سروں پہ ایسے تھی گویا کہ ان کے سروں پہ سائبان ہو۔ تو اللہ رب العزت نے واقعی پہاڑ کو ان کے سروں کے اوپر بلند کیا، اس کی تعویل کرنا غلط ہوگا، اللہ کے کلام کا انکار کرنے کے مترادف ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا اور ہم نے تمہارے اوپر طور پہاڑ کو بلند کیا یا کسی پہاڑ کو بلند کیا، اور اس موقع پہ اللہ نے کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں خودو، ہم نے اس موقع پہ کہا پکڑو، ما آتیناکم، اس چیز کو جو ہم نے تم کو دی ہے۔ وہ کیا دی تھی اللہ تعالیٰ نے؟ تورات۔ کیسے پکڑو؟ بقوت، سنجیدگی کے ساتھ، قوت کے ساتھ، ڈھیلے انداز میں نہیں، ٹرخانے کے لیے نہیں۔ واسمعوا، اور جو احکام دیے جا رہے ہیں انہیں دھیان سے سنو اور انہیں قبول کرو۔ تو قالوا سمعنا وعصینا، آپ بنی اسرائیل کی سرکشی دیکھیں، ان کا تمرد دیکھیں، ان کی طغیانی دیکھیں۔ کیا کہتے ہیں؟ ہم نے سن لیا اور ہم نے نافرمانی کی۔ سنیں گے لیکن مانیں گے نہیں، سنیں گے لیکن عمل نہیں کریں گے۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ قوم کس قدر سرکش قوم ہے۔ وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ، اور ان کے دلوں میں بچڑے کی محبت ڈال دی گئی۔ کیوں ڈالی گئی؟ ان کے کفر کی وجہ سے۔ اس سے کیا پتا چلا کہ جب انسان کفر کی راہ اختیار کرتا ہے، سزا کے طور پہ اللہ تعالیٰ انسان کے لیے کفر کو مزید آسان کر دیتے ہیں۔ جب انہوں نے کفر کی راہ اختیار کی تو اللہ نے ان کے دلوں میں بچڑے کی محبت ڈال دی اور بچڑے کی عبادت انہوں نے کی۔ تو یہ محبت ڈالنے والا کون تھا؟ اللہ رب العزت۔ لیکن اللہ رب العزت کی طرف اس امر کی نسبت نہیں کی گئی، کیونکہ اللہ رب العزت کی طرف ان امور کی نسبت کی جاتی ہے جو خیر پہ مبنی ہوں، اور وہ امور جو شر پہ مبنی ہوں، اگرچہ ان کا خالق بھی اللہ تعالیٰ ہے، لیکن ادب کے طور پہ کئی دفعہ ان کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں کی جاتی۔ اور یہ بھی ذہن میں رہے کہ وہ شر مخلوق کے لحاظ سے ہوتا ہے، اللہ کے لحاظ سے وہ شر نہیں ہوتا۔ اور ان کے دلوں میں بچے کی محبت ڈال دی گئی۔ کیوں ڈالی گئی؟ بکفرہم، ان کے کفر کی وجہ سے۔ فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبہم، جب وہ ٹیڑے ہوئے تو اللہ نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا۔ جب انسان ایمان کی راہ اختیار کرتا ہے اللہ اسے ایمان کی توفیق دیتے ہیں، ایمان میں مزید آگے بڑھتا ہے، ایک آیت پڑھتا ہے اس کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، اللہ دوسری آیت سننے کی اور پڑھنے کی توفیق دیتے ہیں، پھر ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، پھر اللہ تیسری آیت پڑھنے کی اور سننے کی توفیق دیتے ہیں۔ اور جو کفر کی راہ اختیار کرتا ہے تو اسے یہ سزا ملتی ہے کہ کفر مزید وہ کرتا ہے۔ قل بئس ما یأمرکم بہ ایمانکم، یہ کہتے تھے ہمارا ایمان ہے کس پہ؟ تورات پہ۔ اللہ نے کہا بری ہے وہ چیز جس کے بارے میں تمہیں تمہارا ایمان حکم دیتا ہے۔ یہ تمہارا ایمان ہے جو تم سے بچڑے کی عبادت کروا رہا ہے۔ اگر تمہارا صحیح معنوں میں ایمان ہوتا کس پہ؟ تورات پہ، تو تم بچڑے کی عبادت کیوں کرتے؟ تورات تو اللہ کا کلام ہے، اس میں تو شرک کا انکار ہوگا، شرک کی تردید ہوگی، شرک سے باز رہنے کے بارے میں تعلیمات ہوں گی۔ تمہارا ایمان عجیب ہے جو تم سے بچڑے کی عبادت کروا رہا ہے، جو تم سے نبی قتل کروا رہا ہے۔ آپ کہہ دیں بری ہے وہ چیز جس کے بارے میں تمہیں تمہارا ایمان حکم دیتا ہے۔ ایمان سے مراد یہاں کس چیز پہ ایمان ہے؟ تورات پہ۔ ان کنتم مؤمنین، اگر تم واقعی ایمان لانے والے ہو۔ مؤمنین جمع ہے کس کی؟ مومن کی جمع ہے، ایمان لانے والا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت
اپنی اس قرآن کو، اس کلام کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے اور ہمارے دلوں میں اس کی محبت داخل فرمائے، اور اللہ تعالی ہمارے دلوں میں شرک کی نفرت ڈال دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔